سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی احباب با آواز بلند درود و سلام پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. احباب وفار، میں اور آپ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ پاک اس محفل پاک کا صدقہ، اس برکت والے گھر کا صدقہ اور اس ذکر پاک کا صدقہ ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. احباب وفار، چند ایک منٹوں کی حاضری ہے، بڑی مختصر سی حاضری کے بعد انشاءاللہ مائی کی جان چھوڑ دوں گا. میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 154 کی پہلے جو الفاظ ہیں کو تلاوت کیے ہیں. یہ سورۃ مبارکہ نام پارے میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے محبوب قل، آپ اعلان فرما دیجئے. قل امر کا صیغہ ہے. میرا رب کہتا ہے اے محبوب آپ اعلان کیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کی طرف سے آپ سب کے لیے رسول بن کے آیا ہوں. میرے پاک پیغمبر سے پہلے بھی نبی آئے ہیں، پہلے بھی رسول آئے ہیں. کوئی کسی قبیلے کے لیے، کوئی کسی خطے کے لیے، کوئی کسی قوم کے لیے. جب اللہ کے نبی کی باری آئی، جب امام الانبیاء کی باری آئی، جب سید المرسلین کی باری آئی، جب خاتم النبیین کی باری آئی، جب جناب حضرت سیدۃ النساء العالمین کے بابا جان کی باری آئی، جب حسنین کریمین کے نانا جان کی باری آئی، تو میرے خالق کائنات نے فرمایا محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، آپ کسی ایک قبیلے کے نبی نہیں، آپ کسی ایک خطے کے رسول نہیں ہیں، آپ کسی ایک ملک کے نہیں ہیں، بلکہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، صرف لوگوں کے لیے نہیں، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، حشرات الارض کے لیے، ہر کچھ غریب والی چیز کے لیے میں رسول اور صرف مقام رسالت ہی عالمین کے لیے نہیں، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہان کائنات کے لیے مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے. یہی میں ہر ایک کے لیے رحمت بن کے آیا بھی بن کے آیا. عزیزان محترم، اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میں جو ٹو دا پوائنٹ اپنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. سیانے عادل ساوات رسا سیرے تے کاٹی گل مکدی مکاویے. میں نے جو آیا مبارکہ پڑھی ہے، اس کے ضمن میں استدلال کرتے ہوئے جو بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کائنات کے ہر ایک انسان کے لیے رسول بن کے آئے ہیں. وہ ماضی میں ہو، وہ مستقبل میں ہو یا مستقبل میں آنے والا ہو، میرے پاک پیغمبر ہر ایک کے لیے نبی ہیں، جو ہر ایک کے لیے نبی بن کے آیا ہے.
اس کی تعظیم ہم پہ فرض ہے۔ جب نبی کی تعظیم ہم پہ فرض ہے تو پاک پیغمبر کی ہر ایک نسبت والی چیز کی تعظیم بھی ہم پہ فرض ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پاک پیغمبر سے کتنی محبت تھی۔ اللہ کے نبی وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ کے نبی اپنی زلفوں کو سنوارتے ہیں، پاک پیغمبر کی زلف مبارک کا کوئی بال جب آپ کے جسم مبارک سے جسد اقدس سے الگ ہوتا ہے، صحابہ کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ میرے پاک پیغمبر لعاب دہن فرماتے ہیں تو صحابہ یوں آگے تلیاں کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام وہ جتنے بھی لوگ مدینے کے تھے نا، وہ اپنے برتنوں میں پانی لے کے نبی علیہ السلام کے انتظار کے لیے مسجد کے دروازے پہ آ جاتے۔ یا رسول اللہ، اپنا دست مبارک ہمارے پانی میں ڈال کے برکت دے دیجیے ہمیں۔ اب اللہ کے نبی برکت عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا تھا، سردیوں کا موسم ہوتا، پانی ٹھنڈا ہوتا، اللہ کے نبی پھر بھی اپنا ہاتھ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی تعظیم ہم پہ فرض۔ جو چیز اپنی نسبت نبی کی طرف کرے اس کی تعظیم فرض۔ وہ جس طرح پہلے پیر صاحب فرما رہے تھے کہ فلاں بھی سنت، فلاں بھی سنت، فلاں بھی سنت۔ بھی سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت ہر وہ عمل جو میرے نبی نے کیا، میرے نبی کے ہر ایک عمل کو ہم سنت کہتے ہیں۔ جو کام نبی نے کیا ہے وہ کام کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے والا 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ سنت وہ ہے جو نبی نے کیا ہے۔ سنت کیا ہے؟ وہ جو نبی نے کیا ہے۔ یہ ہے پانی۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک پیالے میں پانی آیا، اللہ کے نبی نے 3 سانس لے کے پانی پیا، تناول فرما لیا۔ اب جو بھی قیامت تک بندہ یہ عمل کرے گا اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ گلاس میں پانی لے کے نبی کے طریقے کے مطابق پانی کی تعظیم کرتے ہوئے پانی پئیں، آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو وہ شخص جس کی رگوں میں محمد مصطفیٰ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بندہ جس کی رگوں میں محمد عربی کا خون ہو، میرے بھائیوں آپ گلاس میں لے کے پانی کی تعظیم کریں، نبی کے طریقے کے مطابق پئیں، آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ وہ جس کی رگوں میں محمد مصطفیٰ کا خون ہے اس کی تعظیم کریں، اس کی تعظیم کرے۔ جی سید زادے یوں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، زنا کاریاں کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا حضرت جی ان کے جو کوٹھیاں نا وہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ان پہ وہ ڈش جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں بڑی بڑی کیا کیبل انہوں نے لگوائی ہوئی ہے، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ سن میں تجھے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ بتاؤں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ میں ایک فتویٰ ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا کہ حضور سید زادہ اگر وہ بد عمل ہو تو پھر اس کی تعظیم کرنی چاہیے یا کہ نہیں؟ تو میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اگر تم کسی سید زادے کی تعظیم اس کے عمل کی وجہ سے کرتے ہو تو ہرگز نہ کرو۔ تعظیم اس وجہ سے کرتے ہو وہ 5 جگہ نماز پڑھتا ہے، فرمایا نہ کر۔ تعظیم اس لیے کرتا ہے وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، فرمایا نہ کر۔ تعظیم اس لیے کرتا ہے کہ بھئی وہ اللہ بڑی کرتا ہے، فرمایا نہ کر۔ فرمایا تعظیم اس کے عمل کی وجہ سے نہیں، تعظیم اس میں جو خون ہے اس کی وجہ سے کرتا۔ سید زادے کا عمل نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ اس کی نسبت پاک پیغمبر سے ہے، اس کی رگوں میں خون میرے پاک پیغمبر ہے۔ ارے میرے بھائی ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کا خون مبارک جس کی رگوں میں آ جائے وہ صاحب تعظیم ہے۔
پاک پیغمبر کی رگوں میں جس کا خون ہے، نہیں سمجھ آئی؟ نبی علیہ السلام کی رگوں میں جس کا خون ہے، اس عبداللہ کا کیا مقام ہوگا؟ اس عبداللہ کا کیا مقام ہوگا؟ ارے میرے بھائی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا خون جو ہے وہ امام حسین کی رگوں میں ہے، علی کی رگوں میں جس ابو طالب کا خون ہے، نہیں سمجھ آئی؟ علی کی رگوں میں جس ابو طالب کا خون ہے، وہ کتنا صاحب مقام ہوگا؟ وہ کتنا صاحب مقام ہوگا؟ اور میرے بھائی ایک شرعی اصول ہے، یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ 5ویں یا 6 سال کے درس نظامی کے طالب علم تشریف فرمائے۔ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے شرعی مسئلہ ہے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے جس پہ حدیث بھی ہے کہ جو حافظ قرآن ہے نا، اس کا بڑا مقام ہوگا۔ کل قیامت والے دن ایک عزت والا تاج اس کے سر پہ رکھا جائے گا، وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا، ابا جی بیٹھے ہیں، ان کا سر ننگا ہے، وہ تاج اتارے گا ابے کے سر پہ، اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، میرے حافظ قرآن کا سر ننگا ہے، پھر تاج رکھا جائے گا، وہ تاج اتارے گا، اس کے بائیں جانب اماں جان بیٹھی ہوگی، ان کا سر ننگا ہوگا، وہ اپنی اماں کے سر پہ رکھ دے گا، اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے حافظ قرآن کا سر ننگا ہے، حافظ قرآن کا سر ننگا ہے، پھر تاج حافظ قرآن کے لیے آ جائے گا۔ میرے بھائیو، حافظ قرآن کو حکم ہوگا تو اپنی 7 پشتے بخشوا سکتا ہے، 7 پشتے، دادا، اس کا دادا، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ، 7 پشتوں تک حافظ قرآن شفاعت کر سکتا ہے۔ جس قبرستان سے حافظ قرآن گزر جائے، اس قبرستان سے حافظ قرآن گزر جائے، یاد رکھیں حافظ قرآن کا کتنا مقام ہے۔ جس قبرستان سے فقط حافظ قرآن گزر جائے، اللہ تعالیٰ 7 دن تک، ایک روایت کے مطابق 1 ماہ تک اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ حافظ قرآن کی بات ہے۔ حافظ قرآن وہ مسلم شیخ بھی ہو سکتا ہے، حافظ قرآن جو ہے وہ کسی کے کمی ذات کا بھی ہو سکتا ہے، حافظ قرآن کسی گجر کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، حافظ قرآن کسی جٹ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ابے کے عمل کا پتہ نہیں، اماں کے عمل کا پتہ نہیں، دادے کے عمل کا پتہ نہیں، حافظ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن گزرے، اللہ 7 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ حافظ قرآن کل قیامت والے دن 7 پشتوں تک بخشوا سکتا ہے۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے۔ جو زمین سے قدم اٹھائے گھوڑے کی رکاب تک، اور پورا قرآن مکمل کر لے، پورا قرآن مکمل کر لے۔ میں یہاں حدیث کوٹ کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ارے شہر میں آپ، میرے گھر میں اگر کوئی آئے میرے گھر میں، وہ میرے پاس 1 مرتبہ آئے گا، دروازے پہ حاضری 2 مرتبہ ہوتی ہے، دروازے پہ حاضری 2 مرتبہ ہوتی ہے، جب آتا ہے تب بھی دروازے پہ، جب نکلتا ہے تب بھی دروازے پہ حاضری دیتا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، ولی اس کا دروازہ ہے۔ جہاں 2 مرتبہ حاضری دے رہا ہے، جو دروازہ ہے نہ کھلے تو کوئی عالم نہیں بنتا۔ جہاں سے علم نکل رہا ہے، جہاں سے علم نکل رہا ہے مولوی صاحب، نہ کھلے کوئی عالم نہیں بنتا، نہ کھلے کوئی شیخ الحدیث نہیں بنتا، نہ کھلے کوئی مفسر قرآن نہیں بنتا، نہ کھلے کوئی خطیب نہیں بنتا، نہ کھلے کوئی ادیب نہیں بنتا۔ ارے جس دروازے سے ہم بھیک لے کے عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، محدث بنتے ہیں، محقق بنتے ہیں، مفسر بنتے ہیں، ارے وہ دروازہ نہ کھلے تو کچھ بھی نہیں۔ جس وہ دروازہ حضرت علی ہے، وہ دروازہ حضرت علی ہے۔ ایک حافظ قرآن 7 پشتے بخشواتا ہے، جو علم کا دروازہ ہے، اس کے ابا کا کیا ہر دور میں غالب نکلا، جب پڑا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ میں جناب ابو طالب کی بات کر رہا ہوں، میں ابو طالب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ابو طالب کتنا صاحب مقام ہے۔ میں حافظ قرآن ہو کر اپنے ابے کو بخشوا سکتا ہوں، اپنے دادے کو بخشوا سکتا ہوں، امال جیسے بھی ہو، 60-70 سالہ زندگی جیسے بھی گزاری ہے، جس برادری سے ہو، میرے اندر یہ پاور ہے، حافظ قرآن ہوں، اپنے دادے کو جنت
کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج اس صدی میں بیٹھے ہوئے مجھ سے کسی نے پوچھا بھائی یہ حضرت علی کا نعرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ وہ ہے جس کے لگانے سے جسم میں کرنٹ آ جائے، جسم میں حرارت آ جائے. سبحان اللہ. کہتے ہیں علی کا نعرہ جس کے لگانے سے جسم میں جوش آ جائے، بدن میں کرنٹ پیدا ہو جائے، بدن میں حرارت آ جائے، اسے کہتے ہیں علی کا نعرہ. ارے جس کا نام لینے سے میرے اندر پاور آ جاتی ہے جو وہ ہے علی. یہ صرف علی کا نام ہے، جس کا نام علی ہے وہ خود علی ہے. تو اس ٹاپک پہ اگر میں بات کرتا رہوں تو میرے پاس بڑے دلائل ہیں اور انشاءاللہ عربی متن کے ساتھ پڑھ کر آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن آپ کے وقت کا خیال ہے یا میرا کوئی خصوصی خطاب بھی نہیں تھا، حاضری کے لیے آیا ہوں. حافظ شہزاد صاحب بڑے پیارے شاگرد ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، اور مجھ سے قبل علامہ صاحب نے آپ کے انداز میں آپ کو بڑا اچھا خطاب سنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. اور آخر میں بھی ایک حضرت علی کی شان میں شعر پڑھ دوں کہ ایک قرآن سارا علی کی شان وچ، ایک قرآن سارا علی کی شان وچ یہ ملا نہ منے جلی کیا کرے. سبحان اللہ. ابھی حضرت جی آپ کچھ ہوش کے ناخن لیں. یہاں تو امر کی آیتیں بھی ہیں، نہیں کی آیت بھی ہے، یہاں تو فرعون کا ذکر بھی ہے، شداد کا ذکر بھی ہے، حامان کا ذکر بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایک قرآن سارا علی کی شان میں، نماز کا حکم بھی ہے، زکات بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میں نے کہا جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے. دعوے پہ دلیل ہوتی ہے، دعویٰ ہو دلیل نہ ہو، دعویٰ بے بنیاد ہے. میں نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دے سکتا ہوں. ایک قرآن سارا علی کی شان میں. میں آخیا سن، سورت یاسین کو ہم قرآن کا دل کہتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے اللہ کے. سورت یاسین قرآن کا دل ہے. تمام علوم جو قرآن کا ہے وہ یاسین کی صورت میں، پھر ساری صورت کا جو علم ہے وہ سورت فاتحہ میں ہے. پورے قرآن کا علم سورت فاتحہ میں ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ ام القرآن ہے، یہ ام الکتاب ہے. قرآن کی ماں سورت فاتحہ ہے، سارا علم سورت فاتحہ میں ہے. اور پوری سورت فاتحہ کا علم جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علم کے اندر قرآن کا علم ہے، اور اس کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے. بسم اللہ جو ہے وہ با سے شروع ہوتی ہے. با جو ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ میں نے ایک شکل بنا دی، اوپر 2 نقطے لگاؤں، علی عثمان صاحب کیا بن جائے گا؟ تا. مجھے لگتا ہے آپ کو عربی صحیح آتی نہیں، وہ کیا بنے گا؟ 3 نقطے آ جائیں سا. اگر صرف تا ہے، تا کے اوپر اگر فتح آ جائے تو پھر تا کیا بنتا ہے؟ مفتوح. جس حرف پہ فتح آ جائے اسے مفتوح کہتے ہیں. جس حرف کے نیچے کسرہ آ جائے اسے مکسور کہتے ہیں. جس پہ ضمہ آ جائے اسے مضموم کہتے ہیں. خیر، میں بات اعراب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات توجہ سے سنیں. میں کر رہا ہوں با کی بات. با وہ ہے، میں نے صرف نقشہ بنا دیا، ابھی نقطہ نہیں لگایا. 2 لگاؤں تو تا بنتا ہے، 3 لگاؤں تو شا بنتا ہے. ارے میں نے نقطہ نہیں لگایا، صرف شکل بنا دی. حضرت صاحب نے کہا حضرت جی مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے. میں نے 2 نقطے لگائے، کہا قاری صاحب یہ تا ہے. ایک نقطہ نیچے لگا دیا، کہا یہ تا ہے، یہ با ہے، یہ با ہے. اب سنیں توجہ سے میری بات. حضرت مولا علی پاک نے فرمایا انا نقطہ تا تحت فی البا ہے، جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. جب نقطہ نہ لگے تو با پورا نہیں ہوتا، جب علی نہ آئے تو با مکمل نہیں ہوتا. پوری بسم اللہ کا علم با کے اندر، پوری با کا علم جو ہے وہ اس نقطے میں ہے. انا نقطہ تحت فی البا ہے، یہ نقطہ علی ہے، یہ نقطہ علی ہے. تو پھر مجھے کہنے دے کہ ایک قرآن سارا علی دی شان وچ جے مولا نہ منے جلی کیا کرے؟
ولی دی قبر اتے فتوے کفر دے ہو جی کی لین جاندے ہو پتر دیوے اللہ دھیاں دیوے اللہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کوئی بیمار ہوئے تے شفاواں دیوے اللہ تے تسی کی لین جاندے ہو میں آکھیا ولی دی قبر اتے فتوے کفر دے نہ فیض پاویں ولی کیا